بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے پہلا چیپٹر یعنی کہ اسلام اور پاکستان۔ پہلا چیپٹر یا باب جو ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کا، اس کا جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے اسلام اور پاکستان۔ اس کی ایکسرسائز کو ہم لوگ حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس ایکسرسائز کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے جو MCQs ہے، جس کو عام زبان میں آپ لوگ کثیر اور انتخابی سوالات بھی کہتے ہیں۔ جو مین پارٹ نمبر 2 ہے وہ ہے شارٹ کویسچن والا حصہ نمبر 2 جس کو کہا جا سکتا ہے، اور جو اس کا 3 پارٹ ہے وہ ہے لانگ کویسچن یعنی کہ جو تفصیلی سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلے پارٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے MCQs کا پارٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے آپ کو منیمم ایک MCQs تو ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے کہ نظریہ لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے۔ آئیڈیالوجی لفظ ہے، آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، آپ نے ان میں سے ایک کو سرکل کرنا ہوگا، اس کو دائرہ لگانا ہوگا۔ تو جو بیسیکلی نظریہ یا آئیڈیالوجی کا لفظ ہے وہ ہے فرانسیسی زبان کا۔ سوال نمبر 2 ہے قرارداد مقاصد 1949 پیش کرنے والے وزیر اعظم کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے لیاقت علی خان۔ سوال نمبر 3 ہے کہ برصغیر میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو وہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے سب سے پہلے برصغیر میں 2 قومی نظریے کا مطالبہ کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قرارداد لاہور پیش ہوئی، یہ 1940 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ عدل کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو عدل کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ سوال نمبر جو 6 ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں اپنا مشہور صدارتی خطبہ کہاں دیا؟ تو وہ آپ نے الہ آباد میں پیش کیا تھا یا دیا تھا۔ سوال نمبر جو 7 ہے وہ قائد اعظم نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے قوم کو صوبائی تعصبات سے گریز کرنے کی تلقین کی تھی۔ تو بیسیکلی یہ جو کویشچن ہے یہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ جتنی بھی ہیلپنگ بک ہیں پاک اسٹڈی کی، ہر ایک ہیلپنگ بک میں یہ والا کویشچن غلط دیا گیا ہے، اس کا جو جواب ہے وہ غلط دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی آپ نے اگر ایکسپلینیشن اس کی دیکھنی ہے، اس کو آپ نے ایگزیکٹ دیکھنا ہے، تو آپ لوگوں کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 9 کے اوپر اس کو ایگزیکٹ طریقے سے یا صحیح طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور آپ اس کو تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ایگزیکٹ جواب ہے وہ ہے مارچ 1948۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، آگاہ رہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کس جگہ پہ؟ تو یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی۔ سوال نمبر 9 ہے قرارداد مقاصد پاس ہوئی بیسیکلی 1949 میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے جس صورت میں فرمایا گیا، یعنی کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اس سٹیٹمنٹ کو، اس کلام کو بیان کیا گیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ بیسیکلی سورۃ ال-عمران میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں پارٹ نمبر 2 یعنی کہ شارٹ کویسچن والے پورشن کی۔ یہاں سے آپ کو کم از کم 3 شارٹ کویسچن ہر صورت میں آنے ہی آنے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا شارٹ کویسچن ہے وہ ہے رواداری کا مفہوم لکھیں۔ موسٹلی ریپیٹڈ شارٹ کویسچن ہے، چاہے آپ کا پیپر اینول کا ہے، چاہے آپ کا پیپر سپلیمنٹری کا ہے، چاہے پیپر فرسٹ ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے۔ تو اس کا جو آپ لوگ ٹو دا پوائنٹ جواب لکھیں گے وہ یہ ہے کہ انصاف، نرمی اور احترام کے ساتھ دوسروں کے اختلافات کو قبول کرنا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے کہ بقائے باہمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی موسٹلی ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ بقائے باہمی کا مطلب ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان، باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا۔ شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے کہ جدیدیت کسے کہتے ہیں؟ یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ایکسرسائز میں سے آپ کو منیمم 3 شارٹ کویسچن ہر صورت میں آنے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے کہ
जदीदियत से मुराद नए ख्यालात और नए आलात हैं जिन्होंने 19वीं सदी के पब्लिक और प्राइवेट ताल्लुकात को पसे पुश्त डालते हुए नए ख्यालात को जन्म दिया और जदीद सनती मुआशरा कायम किया, जिसमें शहरों को तरक्की दी गई, मादा परस्ती की पूजा की गई और मजहब से इनकार किया गया। यानी जदीदियत ने पुरानी रवायात मुस्तरद करते हुए नई मुआशरती इक़दार कायम की जिनका मजहब से कोई सरोकार नहीं है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। आप लोग ये समझे कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये हर एक पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि नजरिया आम तौर पर उस तहजीबी या मुआशरती लाहे अमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए और जिसकी बदौलत अफराद और मुआशरे के एतकादात, रस्म व रिवाज और मजहबी मामलात मुश्तरका होते हैं। तो बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो वो है खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। इंतहाई अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। हर एक दफा, चाहे पेपर फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, पेपर आपका एनुअल का है, सप्लीमेंट्री का है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आपने एज इट इसको ऐसे ही तैयार करना है कि बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात अस्तवार करना, इन्हें फ़रोग देना और कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात को उठाना खारजा पॉलिसी कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो कौमी नजरिए की तारीफ करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक या क्वेश्चन है। तो ये है कि दो कौमी नजरिए से मुराद ये है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में दो कौमें यानी कि हिंदू और मुसलमान आबाद थी, जिनकी सियासी 1, मजहबी 2, माशरती 3 और मुआशी 4 इक़दार मुख्तलिफ थी। यानी कि लामा मोहम्मद इकबाल 4 मुख्तलिफ कदरों के नाम लेकर वाज़िया करते हैं जिनके ऊपर मुसलमान या इस्लाम मजहब की क्या थी, बुनियाद टिकी हुई है। तो इन दो अक़वाम के नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जिनकी बुनियाद इस्लाम यानी कि मुसलमानों की बुनियाद क्या है, इस्लाम, और हिंदुओं की क्या है, हिंदुइज्म पर थी। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में क्या फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंडिया एक बड़े सगीर है, मुल्क नहीं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब से मुराद क्या है, एक से ज्यादा मजहब, ताल्लुक रखने और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफती पहचान रखती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 के इजलास मुनक्कद कराची में क्या फरमाया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जज्बे वाहद की तरह हैं। जज्बे वाहद से मुराद क्या है, ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, जज्बे वाहद एक जिस्म की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिल्लत की अमारत अस्तवार है। मिल्लत से मुराद यहाँ उम्मत मुसलमा है। उसके बाद है कि वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती को महफूज कर दिया गया है। वो रिश्ता, वो चट्टान और वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। उसके बाद यहाँ तक आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 मुख्तसर सवालात जो हैं आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की या डिटेल क्वेश्चंस की। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेड है। सवाल नंबर 1 जो है वो आप देख रहे हैं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से दिया गया है। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस्लाम पाकिस्तान की नजरियाती असास है। बहस करें। असास मुराद क्या है कि बेस है। क्या है, बेस है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि जो ये वाला लेक्चर नंबर 1 है, अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारा इस लेक्चर को विजिट करें। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ A to Z
ٹو دا پوائنٹ آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق ڈیل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوشچن نمبر 2 کہ اسلام کے بنیادی اصول بیان کریں۔ موسٹ ریپیٹڈ لانگ کوشچن ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا اس لیکچر کا یہ والا لیکچر یا ٹاپک آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ہمارے اس لیکچر کو وزٹ کریں، یہاں کے جو لیکچر نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد آگے جاتا ہے اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ بہت ہی ریپیٹڈ ٹاپک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا لیکچر نمبر جو 10 ہے ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا وہ لیکچر نہیں دیکھا یا وزٹ نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ پہلے اس لیکچر کو یا اس ٹاپک کو وزٹ کریں۔ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیا گیا ہے اور اس کو اپلوڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کوشچن نمبر 4 یعنی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصولوں کا تجزیہ کریں۔ اس کے لیے ہمارا لیکچر نمبر جو 6 ہے اس کو وزٹ کریں جو کچھ یوں دیا گیا ہے۔ لیکچر نمبر 5 یعنی کہ کوشچن نمبر یا ٹاپک نمبر جو 5 ہے وہ ہے پاکستان بحثیت ایک جدید اسلامی ریاست، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بیان کریں۔ اس کے لیے جو لیکچر نمبر ہمارا 7 ہے جو کہ کچھ یہ ہے، آپ نے اس کو لازمی طور پر وزٹ کرنا ہے۔ کافی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، یہ ریپیٹڈ بھی ہے۔ تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے یہ ہمارے 5 لیکچرز کو وزٹ نہیں کیا تو پلیز ہمارے لیکچرز کو وزٹ کریں۔ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں سے ہر ایک ٹاپک کی ایکسپلینیشن مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے اسلام اور پاکستان وہ اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا جو لیکچر ہے وہ پسند آئے گا۔ آپ کو ہمارا جو پہلا چیپٹر ڈیل کیا گیا ہے وہ کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔